السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ ابھی ہم مدارس سے فارغ ہو گئے ہیں، ہم نے عملی میدان میں قدم رکھنا ہے، تو عملی میدان میں کیا کام کیا جائے، کیسے کام کیا جائے؟ اچھا سوال ہے۔ پیارے بیٹو، پہلی بات یہ ہے جو کچھ آپ کے پاس ہوگا اسی کے مطابق اللہ رب العالمین آپ کو استعمال فرما لیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے بڑے بڑے عزائم ہوں، بڑا علم و فضل آپ کے پاس ہو، اللہ کی رضا دل میں ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دے۔ ایسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ انما الاعمال بالنیات کے تحت سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یا رب العالمین ہم نے علم تیری رضا کے لیے حاصل کیا ہے۔ یہ وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علم دین ہم نے حاصل کیا ہے، اس کو ہم مرتے دم تک پوری زندگی عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی یہ بات ہے۔ اچھا، پھر چونکہ آپ فارغ ہو گئے ہیں مدارس سے، آپ سے مختلف قسم کے لوگ رابطہ کریں گے کہ جی آپ یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں۔ جو آپ کا شوق ہے، مثلاً آپ کا شوق ہے جی میں استاذ بن کر پڑھاؤں، مدرس بنوں، تو آپ نے تدریس کو ترجیح دینی ہے۔ اگر آپ کا شوق ہے کہ میں خطابت کے میدان میں آؤں تو آپ نے خطابت کو ترجیح دینی ہے۔ اگر آپ کا شوق ہے کہ میں مسجد میں بیٹھ کر امامت، مسجد میں تدریس کا فریضہ سر انجام دوں، تو آپ نے اس کو کرنا ہے۔ بالفاظ دیگر آپ ایسے سمجھیں، جہاں بھی آپ کو جگہ ملے، جہاں بھی آپ کو جگہ ملے، آپ نے استخارہ کر کے دعا کر کے کام شروع کر دینا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے کام میں برکت فرما دیں گے انشاءاللہ۔ وہ لوگ جو وہم وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ جن سے آپ نے پڑھا ہے اپنے اساتذہ کرام، والدین سے مشورہ کر کے وہاں کام شروع کر دینا ہے۔ عموماً ہمارے علماء کرام کے کرنے کے کام درج ذیل ہیں۔ پہلا کام مسجد میں امامت۔ اگر کوئی مدرسے والا نہیں رابطہ کرتا، نہیں جگہ مل رہی، تصنیفی کام نہیں مل رہا، امامت مل رہی ہے نا، یقین جانیں امامت ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ آپ کو پورا حلقہ احباب ملے گا، بچے ملیں گے، نوجوان ملیں گے، بزرگ ملیں گے۔ آپ علی منہاج النبوہ زبردست قسم کی اس دیہات کی، اس شہر کے نمازیوں کی آپ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیلی خطابت مل سکتی ہے۔ جہاں بھی آپ کو خطابت ملے، جمعے کا موقع ملے، تو آپ نے اتنی تیاری کر کے جمعہ پڑھانا ہے جیسے آپ نے بیت اللہ میں المسجد الحرام کے اندر خطبہ جمعہ پڑھانا ہے۔ اتنی تیاری، حوالے ہی حوالے مرتب ہوں اور عام فہم بات ہو، دلائل سے مزین ہو، حکیمانہ انداز ہو۔
امامت، خطابت، تیسرا کام ہے تصنیف۔ ہو سکتا ہے آپ کے شہروں میں مکتبے ہوں، بڑے بڑے ادارے ہوں، ریسرچ سینٹر ہوں، وہاں سے آپ کو لیٹر آئے، آپ کو کال آئے کہ ہمیں آپ کی تصنیفی خدمات کی ضرورت ہے، تو وہاں آپ نے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ ایک شعبہ ہے تدریس کا، مدارس میں تدریس کا موقع مل جاتا ہے، کئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ وغیرہ چلے ہوئے ہیں شہروں میں، وہاں بھی پڑھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ امامت، خطابت، تصنیف، تدریس۔ ایک پانچواں شعبہ ہے انٹرنیٹ۔ اللہ نہ کرے آپ کو کسی بھی شعبہ میں کام کرنے کا موقع نہیں ملتا، ہو سکتا ہے نا، تو انٹرنیٹ تو آپ کے پاس موجود ہے نا۔ جس نے انٹرنیٹ پر عملی کام شروع کر دیا، گویا کہ اس نے ایک بہت بڑا کام شروع کر دیا ہے، ایسا سمجھ۔ امامت کا فریضہ ایک محدود ہے، خطابت کا بھی محدود لوگ ہیں سننے والے، تصنیف بھی جب کتاب شائع ہوتی ہے تو محدود طبقہ پڑھنے والا ہوتا ہے، تدریس میں بھی مخصوص مدرسہ کے مخصوص طلبہ سامنے ہوتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ میں پوری دنیا آپ کے سامنے ہے۔ انٹرنیٹ میں پوری دنیا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب آپ کے سامنے ہے۔ ہم سے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کا رہبر رہنما جو انٹرنیٹ کے حوالہ سے آپ کے اچھا بریف کر سکے، ان سے رہنمائی لیں اور کام شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا زیادہ کام لے گا انشاءاللہ۔ آپ کوئی بھی کام کریں، امامت، خطابت، تدریس کریں، لیکن تصنیف کو نہیں چھوڑنا، تصنیف و تحقیق کو نہیں چھوڑنا۔ جو شخص اکیلا مدرس ہی رہتا ہے، اس کا علم اتنا پختہ اور وسیع نہیں ہوتا جتنا وسیع علم اور وسیع مطالعہ ایک مصنف اور محقق کا ہوتا ہے۔ مدارس میں عموماً ایک ہی کتاب بار بار پڑھانے کا موقع ملتا ہے، تو وہ تو ماشاءاللہ حفظ ہو جاتی ہیں کتابیں، تو وہ استاد صاحب کم ہمت ہو جاتے ہیں، الا من رحم ربی، آگے مطالعہ نہیں کرتے، چلو جی وہی کتاب ہے نا، ٹھیک ہے پڑھا لیں گے۔ جب آپ تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تحقیق کا کام کریں گے، انشاءاللہ مرتے دم تک آپ کا مطالعہ وسیع سے وسیع ہوتا جائے گا۔ فائدہ ہو گیا نا، جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا اتنا ہی آپ اپنے حلقہ احباب کو زیادہ دلائل و براہین سے مطمئن کر سکیں گے۔ ہمارے سامنے دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے صرف تدریس ہی کی ہے، ساری زندگی صرف تدریس کی ہے، اور اس کے مد مقابل وہ لوگ جنہوں نے تدریس کے ساتھ ساتھ تصنیف و تحقیق کا بھی ڈٹ کر کام کیا ہے۔ جب ہم دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، مدرس کے ساتھ ساتھ مصنف اور محقق جس کے اندر صفت موجود ہے، جس نے عملی کام کیا ہے، یہ شخص عام کیلے مدرس سے کئی گنا آگے ہوتا ہے۔ میرے ساتھی، میرے بھائی، ہم کٹھے ہی ماشاءاللہ 19-20 ساتھی مرکز تربیہ سے آج سے 15-16 سال پہلے فارغ ہوئے، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو صرف مدرس ہیں، انہوں نے ایک لفظ نہیں لکھا 15-16 سال میں، پہلے پڑھتے رہے نہیں لکھا، پڑھا رہے ہیں نہیں لکھا۔ ان کے اندر علم کی وسعت، پختگی، آپ ان سے بھی ان کے پاس بیٹھ کر ان سے چیزیں پوچھ کر کچھ چیز پڑھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ صرف تدریس پر کام کرنے والے افراد، ان کا علم وسعت کہاں تک ہے، اور اسی کے ساتھ جو اتنی ہی تدریس کرنے والا دوسرا شخص ہے لیکن ساتھ تصنیف و تحقیق کا بھی کام کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوبیاں، علم کی وسعتیں، علم کی گہرائیاں
बरीक बीनियाँ, मुश्किलात का हल, तदब्बर तफक्कर, उसके ज़हन वसी, मुताला वसी, शरह सदर, ये सारी सिफ़ात अल्लाह ताला पैदा फरमा देते हैं। तो इसलिए हम बारहा आपको नसीहत करेंगे, बेटो तसनीफ़ का काम नहीं छोड़ना, और सारे काम छूट जाएं, गुजारा हो जाएगा। आप तदरीस कर रहे हैं, मदरसे वालों जवाब दे दिया तो कोई मसला नहीं, कलम तो आपके पास है ना। जुम्मा पढ़ाते हैं, जवाब मिल गया तो कोई मसला नहीं, कलम तो आपके पास है ना। इमामत करवाते हैं, जवाब मिल गया, कोई बात नहीं, कलम तो आपके पास है ना। आप कलम के मालिक हैं। कलम एक बहुत बड़े मुअस्ससा, ट्रस्ट और रिसर्च सेंटर का नाम है, कलम आपके पास है ना। आप फर्द वाहिद एक ट्रस्ट होंगे, एक इदारा होंगे, शायद इतने बड़े बड़े इदारे मिलकर भी काम न कर सकें जो आप केले का कलम काम कर जाएगा अल्लाह की तौफीक और मदद से। तो कलम को छोड़ना नहीं। आई समझ, लंबी तफसील है। अहम मुहद्दिसीन ने कलम को कितना थामा। ये जो कुछ भी आपको खैर नजर आ रही है, इल्म तहकीक के समंदर में हम गोताज़न हो जाते हैं, तो ये बेटो ये सारी बरकत इन मुहद्दिसीन के कलम की है। अगर ये केले मुदर्रिस ही होते, मैं कहता हूं इमाम बुखारी से बड़ा मुदर्रिस शायद तारीख ने नहीं देखा। हजारों के मजमा को पढ़ाने वाले ये लोग, आपका क्या ख्याल है अगर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कलम से अपने आप को वाबस्ता ना रखते, पूरी दुनिया के सबसे बड़े मुदर्रिस होते, क्या इतनी खैर और बरकत, इतना सदका जारिया मुमकिन था जो अब अल्लाह ने जारी फरमा दिया है? नहीं मुमकिन। उस्ताद के अंदर बड़ी सलाहियतें होती हैं। उस्ताद के सामने 100 तलबा मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे, आपका क्या ख्याल है? उस्ताद साहब ने बड़ी मेहनत से, मुताला से आप तक चीज़ें, तलबा तक चीज़ें मुंतकिल की हैं। क्या 100% उस्ताद साहब की चीज़ों को तलबा पे कर लेते हैं? जब आपने बुलूगुल मराम मिशकात पढ़ी थी तो उस्ताद ने बड़ी मेहनत की थी। अब ज़रा देखें वो उस्ताद किराम ने जो आपको मना दिया वगैरह वगैरह, वो कहाँ है? दूसरे लफ्ज़ों में वो हवा में बिखर जाता है। चंद बच्चे होते हैं 100 में 2-4 बच्चे जो इल्म को मजबूत रख लेते हैं, महफूज रख, वरना परेशानियां हैं। एक उस्ताद साहब एक साल में एक हदीस की किताब पढ़ाए, तदरीस करे, उसका समर नतीजा आपके सामने होगा कि जी उस्ताद साहब ने 100 बच्चों को बुलूगुल मराम पढ़ाई है, और उसी उस्ताद साहब को कलम दे दें, कहें जी आपने पढ़ाना नहीं है, आपने पढ़ाना नहीं है, आपने बुलूगुल मराम पर ही काम करना है, ये शुरुआत है, ये तहकीकात है, ये रिजाल है, ये इल्म हदीस है, आप काम करें। तदरीस में जो कुछ उस्ताद अपने बच्चों को देता है, इससे कई गुना ज्यादा चीजें वो कलम के साथ तहरीर कर चुका होगा। ये सच है कि झूठ? तलबा शायद उसको तवज्जो ना करें, क्लास में सोए रहें, कल को रास्ता ही छोड़ जाएं। कितने तलबा हैं बुलूगुल मराम पढ़ के जाकर फैक्ट्री में लग जाते हैं, दुकान डाल लेते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके ज़ाया हो जाते हैं। तो जो असातिज़ा ने एक मनहज फ़िक्र इल्म और तहकीक दी होती है, वो रास्ते में ही रह जाती है, या धुंधला साकस इंसान के जहन में रहता है, हाँ यार इस तरह कोई बात हुई थी, है ना, बाकी तफसीलात का पता होता नहीं। उसी उस्ताद साहब को कलम दे दें, उस्ताद साहब आप कलम ले लें, इस पर काम करें, इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से 1 साल की मेहनत से वो उम्मत को ऐसी कमाल किताब दे जाएगा कि रहती दुनिया तक लोगों से फ़ायदा उठाते जाएंगे। हमें ये मैं बात कर देता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, कि अल्लाह रहम करे इब्ने हजर अस्कलानी पर। इब्ने हजर ने शयूखुल हदीस को
بولنے کا ملکہ عطا فرما دیا۔ ایسے نا شیخ صاحب رات ساری رات فتح الباری کا مطالعہ کر رہے ہیں، صبح شیخ الحدیث حافظہ اللہ ہیں اور وہ ایک بڑے عہدے پر فیض ہیں اور ٹکا ٹک بولتے جا رہے ہیں۔ وہ بولتے جا نہیں رہے، پیچھے ابن حجر بول رہا ہے۔ اگر ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جیسا عظیم فقیہ اور محدث امام ساری زندگی پڑھاتا ہے رہتا، اللہ کی قسم شاید ابن حجر کے 1000 شاگرد بھی مل کر ابن حجر جیسی فتح الباری نہ لکھ سکتے جو اکیلا شیخ سے کام کر گیا۔ اکیلے سے مراد اس میں بھی تفصیل ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ سارا ہفتہ لکھتے تھے فتح الباری، کیلے لکھتے تھے۔ ہفتے بعد علماء کا ایک گروہ تشریف لاتا تھا، جو لکھا ہوتا اس کو علماء پر پیش کیا جاتا تھا، تصدیق بھی ہوتی، تائید بھی ہوتی، اختلاف بھی کوئی کرنا چاہتا ہے کرے، تنبیہات بھی ہوتی۔ ابن حجر رحمہ اللہ بعد میں ان سوالوں کے جواب بھی لکھ دیتے، کوئی کمزوری ہے تو اس کی بھی اصلاح فرما دیتے۔ سمجھ گئے میری باتیں؟ اس لیے میرے بیٹو دنیا کا ہر کام چھوٹ سکتا ہے لیکن قلم نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیٹ لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیویاں عطا فرمانی ہیں، بچے عطا فرمانے ہیں، ہماری ضروریات ہیں، گھر ہم نے بنانے ہیں، تو اول فرصت میں اپنا گھر یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ مولانا محمد یوسف راجوالوی رحمہ اللہ شیخ الحدیث وہ علماء کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے، بیٹو مساجد والوں کا پتہ نہیں ہوتا کب ٹھڈا لگا کر بگا دیں، مدارس والے بھی دھکا دے سکتے ہیں، جب تک ہاں میں ہاں ملاتے جاؤ تو ٹھیک ہے، جب بھی نہ کرنے شروع کر دو تو بگا دیں گے۔ یہ نہیں دیکھتے یہ بابا بوڑھا ہو گیا ہے، 40 50 70 سال ہمارے پاس پڑھا رہا ہے، اب تو خدمت کا وقت آیا، ہم خدمت کریں، وہ نہیں دیکھیں گے، وہ فوراً بگا دیں گے، جاؤ۔ پیچھے گھر بھی نہیں ہوتا علماء، اکثر علماء کے ذاتی گھر بھی نہیں ہے، ایسے ہی بیچارے مسجد و مدارس میں نہیں۔ تو آپ کو اللہ توفیق دے، اول فرصت میں آپ نے اپنا ذاتی گھر بنانا ہے، خواہ اپنا جہاں اصل گھر ہے آپ کا دیہات میں رہتے ہیں وہاں ہی 2-4 مرلے زمین لے کر اپنا گھر اول فرصت میں بنانا ہے، یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے پیڑ لگایا ہے، معاملات ہیں، سینکڑوں معاملات ہیں، تو قلم کی روزی میں اللہ تعالیٰ نے جو برکت رکھی ہے، قلم کی روزی میں جو اللہ نے برکت رکھی ہے وہ کسی کام میں برکت نہیں ہے۔ مجھے الحمدللہ 15 سال ہو گئے ہیں پڑھا رہا ہوں، کتب ستہ بارہا مجھے پڑھانے کا موقع ملا ہے، 20-25 سال سے لکھ رہا ہوں، 15 سال سے پڑھا رہا ہوں، 20-25 سال سے لکھ رہا ہوں، تو تدریس کی میری مزدوری بالکل تھوڑی ہے، زیادہ سے زیادہ مجھے 18,000 تنخواہ 6 سال پہلے جب میں راجوال میں صحیح بخاری پڑھاتا تھا 18,000 میری تنخواہ تھی، تو میری قلم کی مزدوری بہت زیادہ ہے، قلم کی مزدوری بہت زیادہ ہے۔ رزق حلال ہم نے کمانا ہے، رزق حلال عبادت ہے، تو یہ قلم کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال وافر عطا فرمائے گا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے انشاءاللہ العزیز۔ شروع میں کوئی بھی آپ کام کریں پریشانیاں آتی ہیں، شروع میں امامت میں پریشانیاں نہیں آتی، خطابت میں نہیں آتی، مدارس میں نہیں آتی، ہر کام میں پریشانیاں آتی ہیں۔ شروع میں تصنیفی کام میں بڑی پریشانیاں آئیں گی، آپ کتاب لکھیں گے، مکتبوں کے پاس جائیں گے، ساری یہ ہماری کتاب شائع کر دو، وہ آگے سے 100 نخرے کریں گے، کتاب لے لیں گے، چلو دیکھتے ہیں، 2 سال بعد پوچھیں گے وہ سر ہمیں پسند نہیں آئی تھی کتاب، وہ گم ہو گئی ہے، وہ کتاب اچھی ہے مگر رائٹر غیر معروف ہے، لکھنے والا کوئی بھی نہیں جانتا، ہماری کتاب فروخت نہیں ہوگی۔ یہ مکتبوں والے جو دینی کتابیں شائع کرتے ہیں یہ بھی غلط منہج اور غلط نیت پر کہ جی ہماری کتاب فروخت نہیں ہوگی، پھر ہم پیسے ہمارے ضائع ہو جائیں گے، پیسے ہمارے ڈوب جائیں گے، ہم 1,00,000 2-4 لاکھ روپے لگا کے ہم نے ضائع کرنا پیسہ، اس طرح کی باطل غلط باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو جو اناڑی اور کم ہمت انسان ہے
وہ تو ہمت چھوڑ جائے گا نا، وہ تو ہمت چھوڑ جائے گا، کہے گا نہیں جی یہ مشکل کام، یہ میں نے کام نہیں کرنا۔ کتنے مصنفین کو ان مکتبوں کی خشک باتوں نے مصنفین کو ضائع کر دیا۔ بڑے بڑے محققین تھے، مصنفین تھے، مکتبوں نے ساتھ نہ دیا، انہوں نے اپنا رخ ہی تبدیل کر لیا۔ نہیں، یہ غلط ہے، ہم مکتبوں کے لیے کتابیں لے کے رہے ہیں؟ نہیں، ہماری زندگی میں ایک صفحہ بھی شائع نہ ہو، انشاءاللہ ہم نے لکھنا ہے۔ اگر ان کتابوں میں خلوص ہوا، اللہ کی رضا ہوئی، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کو ضرور شائع کروائے گا۔ اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رستے ہموار فرما دیتے ہیں، چھت پھاڑ کے میرا رب دیتا ہے، کس کو؟ جو لینے کا اہل ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اہل بنائیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف حافظہ اللہ، ہماری جماعت کے بہت بڑے محقق اور مورخ اور مفسر حافظہ اللہ، وہ طلبہ کو درس دے رہے ہیں ایک مدرسہ میں، اور فرماتے ہیں بیٹو دنیا کا لالچی نہیں بننا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے ہیں۔ یہ دنیا ایک وقت آئے گا آپ کے پاؤں میں خود چل کر آئے گی۔ کب؟ جب آپ میں اہلیت ہوگی، قابلیت ہوگی۔ لہذا اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، اپنے اندر اہلیت پیدا کریں، اپنے اندر ملکہ پیدا کریں، تو انشاءاللہ یہ مکتبے ایک نہیں 20 مکتبے آپ کے پیچھے ہوں گے، آپ کسی کو وقت نہیں دے رہے ہوں گے۔ کب؟ جب ہم ہمت کریں گے، ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب کے مقدمہ میں لکھا ہے، میرے نزدیک سب سے پاکیزہ رزق حلال معیشت وہ دینی کتب ہیں، اور یہ سچ ہے، اور یہ سچ ہے۔ ہمارا مقصد کوئی پیسہ کمانا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہے، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر قبول بھی فرما لے ہمارے اعمال، تصنیفی کام، اور ہم رزق حلال بھی وافر عطا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ بیٹو جو دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ مکتبے میری کتابیں شائع نہیں کرتے تھے، مکتبے میری کتابیں شائع نہیں کرتے تھے۔ 2 سال 3 سال تک انہوں نے میری کتابیں لے کر رکھ چھوڑی، نہیں شائع کر رہے۔ ہمارے پاس پیسے نہیں کہ ہم خود شائع کریں۔ ہاں یہ کہتے تھے پیسے لاؤ ہم شائع کریں گے۔ مختلف 100 صفحے کی کتاب ہو تو 30-40 ہزار مست ہے، 500 نسخہ 1000 نسخہ، جتنی بڑی کتاب ہے بڑے لاکھوں روپے پھر کروڑوں روپے لگتے ہیں۔ بہرحال ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ آج سے 8 سال پہلے چھانگا مانگا میں نے انٹرنیٹ کا لفظ سنا، انٹرنیٹ کا لفظ سنا، پوچھا بھی یہ کیا بلا ہے؟ وہاں ساتھی تھے عدیل صاحب، نہیں ایاز بھائی، اس کی دکان تھی نیٹ وغیرہ کمپیوٹر موبائلوں کی۔ اس نے کہا بھی یہ ہے، میں نے کہا بھی سمجھاؤ کیا ہے یہ۔ بہرحال اس نے مجھے طریقہ سمجھا دیا بھی یہ ہے طریقہ اس پہ کام کرنے کا۔ تو اب میں نے ماشاءاللہ بڑی کتابیں لکھی تھیں۔ اب میرا ذہن تھا کہ ہم نے روزی تو کمانی نہیں ہے، وہ تو اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، روزانہ کھاکس ہوتے ہیں۔ تو میں نے کتابیں کمپوزنگ کرنی، خود ہی آگے کروانی، ان کو PDF میں یونیکوڈ میں نیٹ پر ڈالنے۔ میری بڑی کتابیں نیٹ پر موجود ہیں، عربی میں، اردو میں، بہت زیادہ کتابیں میری نیٹ پر ہیں۔ اب تو جو شائع شدہ وہ بھی ہیں جو پہلے ابھی تک شائع نہیں ہوئی لیکن نیٹ پر وہ موجود ہیں الحمدللہ۔ ابن بشیر الحسینوی لکھیں گے تو ساری کتابیں عربی اردو وغیرہ وہ ساری آپ کے سامنے ہوں گی۔ آئی سمجھ؟ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیٹ سے جب آپ رابطہ جوڑ لیں گے، کچھ سیکھ لیں گے، آپ کتاب لکھیں، اس کو نیٹ پر ڈال دیں، دنیا فائدہ اٹھاتی رہے گی۔ کتاب شائع کریں گے، شاید وہ لاہور میں رہے یا پاکستان میں رہے، جب نیٹ پر چڑھ جائے گی پوری دنیا سے فائدہ اٹھائے گی۔ یہی مقصود ہے نا، اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا لے ہمارے لیے۔ بہرحال دوسری میں جو سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں، تصنیف کے میدان کو نہیں چھوڑنا۔
یہ جدید ٹیکنالوجی ہے انٹرنیٹ، اس کو بھی نہیں چھوڑنا. یہ بڑی گندی چیز ہے انٹرنیٹ، بڑا کچھ گند ہے اس میں، لیکن انشاءاللہ جب ہم زمین پر رہتے ہوئے پاک صاف ہیں، اللہ نے ہمیں گناہوں سے بچایا ہے، تو انٹرنیٹ سے بلولا ہم بچ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب شیعوں کو پتہ چلا شروع میں، تو ان کو مجھے سمجھایا شیخ صاحب آپ بھی اس انٹرنیٹ پر آ گئے ہیں، گندی چیزیں نیٹ پر ہیں، ابھی ادھر آ گئے ہیں. میں نے سمجھایا کہ گندی چیزیں ہمارے گال نہیں پڑتی. آج تک کسی عورت نے مجھ سے مسافہ نہیں کیا نیٹ سے باہر نکل کر کے، کیا ہے نہیں کیا. جب ہم زمین پر رہتے ہوئے ہمارے پاس سے ہزاروں لاکھوں لڑکیاں عورتیں گزر، ہم کسی کو نہیں ہاتھ لگاتے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں پاک باز بنایا ہے، اور مرتے دم تک اللہ ہمیں ایسے ہی رکھے. تو نیٹ میں کیا مسئلہ ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. لگو بات آتی ہے تو اللہ نے فرمایا قرآن میں اس سے راز کرو، تو وہ نیٹ کے حوالہ سے اصول ہے. اللہ نے انٹرنیٹ کے اصول قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ لگو باتیں دیکھو، فضول تصویریں دیکھو تو ان کو آگے مرو، گزر جاؤ، ہاں جی عزت والا گزر جاؤ. بہرحال اور میرے بیٹو، انٹرنیٹ سے کما زیادہ فیس بک، زیادہ اول آخر فیس بک یا ٹویٹر پر بیٹھ گئے. اب واٹس ایپ مصیبت آ گئی ہے، مصیبت کبرا، اس پر سارا دن لگے رہتے ہیں. ایسے ہی نہیں، یہ بڑے مؤثر ذریعے ہیں. آپ اپنا پورا مدرسہ انٹرنیٹ پر کیوں نہیں لانچ کر رہے، جس میں آپ کو ملکہ ہے، آپ کو ملکہ خطابت کا. آپ اعلان لگائیں جی میں انشاءاللہ فن خطابت نیٹ پر سکھاؤں گا، اور مجھ سے سیکھیں انشاءاللہ. رات کو اعلان لگائیں گے، صبح اٹھنے سے پہلے کئی طلبہ و طالبات آپ سے رابطہ کر چکے ہوں گے کہ جی ہمیں سکھائیں. آپ کو نورانی قاعدہ آتا ہے، نورانی قاعدہ آبادن آہادن آخازہ آزینہ آمارا آنا، آپ کو یہ آتا ہے. آپ نیٹ پر اشتہار لگائیں جی میں نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہوں صبح سے پرسوں سے، انشاءاللہ آپ کا گھر، آپ کی بیٹھک وہ دین کا مرکز بن جائے گی. آپ کو کچھ بھی نہیں آتا، تجوید آپ نے پڑھی ہے، تجوید کی کورس آپ کروائیں. دنیا پیاسی ہے. مرکز البیت العتیق میں استاد محترم بتا رہے تھے ماہانہ کو 20 لاکھ خرچہ ہے. مرکز البیت العتیق میں ماہانہ کتنا خرچہ ہے؟ 20 لاکھ خرچہ ہے. میں اللہ رب العالمین سے ڈر کر کی بات کہتا ہوں، آپ کی نیت صحیح ہے، اللہ کی رضا ہے، آپ نے اچھے ساتھی، منہجی محنتی ساتھی بھی ہائر کیے ہوئے ہیں، تو آپ فری میں 1 روپے بھی خرچہ آپ کا نہیں آئے گا. ہاں 2-4 ہزار روپے ایک ڈیوائس لے لیں، 5-4 ساتھی بیٹھ جائیں، سب کو خفیہ کوڈ دے دیں، لو جی یہ ہے خفیہ کوڈ، کام کرو. وہ بیٹھا تفسیر پڑھا رہا ہے، وہ بیٹھا فقہ پڑھا رہا ہے، وہ گرامر پڑھا رہا ہے، پورا ادارہ آپ کا وہاں قائم ہے. 20 لاکھ لگا کر شاید اتنا رزلٹ نہیں مل سکتا جو آپ اپنے گھر کی بیٹھک میں بیٹھ کر پوری دنیا میں فری میں انٹرنیٹ کے ذریعے کام کر سکتے ہیں. یہ باتیں نہیں میں کر رہا، میرا 8 سالہ تجربہ ہے، ہم کام کر رہے ہیں، عملی طور پر کر رہے ہیں. آپ مجھے ملک کا نام بتائیں جی فلاں ملک، میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں ہمارے اتنے شاگرد ہیں الحمدللہ علی ذالک. نہیں سمجھ لگی؟ ابھی ہم اگلے سال صحیح بخاری پڑھانی ہے مدرسہ میں، تخصص کروا رہے ہیں 1 سال کا کورس، تو وہ سارا ہم نے یہ نیٹ پر دینا ہے، لائیو چلانا ہے. نہیں سمجھ؟ یہ دورہ ماشاءاللہ کتنے خرچے ہوئے ہیں، اے سی چل رہے، کھانے وانے چل رہے، کتنے خرچے ہیں، تو آپ نے فائدہ اٹھایا الحمدللہ. تو آپ سے زیادہ، آپ تو 15-20 ساتھی ہیں، کئی سووں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں دنیا اپنے گھروں میں بیٹھی ہمارے لیکچروں سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اور آپ سے زیادہ رات کو ان کے سوال آ چکے ہوتے ہیں، شاید صاحب یہ آپ نے کس کا کیا جواب ہے، آپ نے یہ بولا اس کا کیا جواب ہے. وہ صحرا میں تنگ کرتے رہتے ہیں. مجھے خوشی ہوتی ہے اب سیکھیں یہ فن. تصنیف و تحقیق کو نہیں چھوڑنا، ٹیکنالوجی کو نہیں چھوڑنا. ویب سائٹس بنانا، ویب سائٹس اپنی بنوائیں.
1 روپے بھی نہیں لگتا، ویب سائٹیں فری بن جاتی ہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو بنانے والے لاکھوں روپے لیتے ہیں۔ ہم بھی ایسے شروع میں ٹھگے گئے الحمدللہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا بھی، ہاں شوق تھا ویب سائٹیں ہونی چاہیے۔ وہ اب سب چور دروازوں کا اللہ نے سمجھا دیا بھی یہ سارا جھوٹ طوفان ہے، یعنی بالکل فری میں ویب سائٹیں، 1 روپے بھی نہیں لگتا۔ آپ میں سے جو بھی میرا بیٹا بھائی ویب سائٹ اپنی بنوانا چاہتا ہے، آپ کے ذہن میں پلاننگ ہے میری یونیورسٹی ہونی چاہیے پوری دنیا میں، آپ نام ابھی بتا دیں، شام سے پہلے ویب سائٹ لانچ ہو چکی ہوگی۔ خرچہ کتنا؟ 1 روپے بھی نہیں۔ تو بہرحال او بیٹو اپنے ادارے قائم کریں، مدرسہ میں بھی پڑھائیں، لیکن اپنے ویب سائٹوں، اپنے انٹرنیٹ پر بھی ادارے قائم کریں۔ ابن حنبل اوپن یونیورسٹی یہ ایک ہمارا بہت مبارک قدم ہے، اس میں پورا درس نظامی، پورے تخصص کی کلاسیں یہ جاری ہیں اور دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ میرا مشن ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب میں اعلان کروں گا بیٹھ کر انٹرنیٹ پر کہ آج الحمدللہ دنیا کی ہر زبان میں ہماری یونیورسٹی کام کر رہی ہے۔ فی الحال 4 زبانوں میں ہمارا کام ہے۔ فرانس، کینیڈا وغیرہ بڑا لمبا ایریا ہے، وہاں فرانچ زبان بولی جاتی ہے، وہاں ہمارے سینکڑوں شاگرد ہیں۔ انگریز ممالک میں ہمارے سینکڑوں شاگرد ہیں، عرب ممالک میں سینکڑوں شاگرد ہیں، اردو میں تو ہیں خود ہی ہمارا اردو ممالک میں بہت زیادہ علماء، طلبہ، طالبات ہم سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ تصنیف کو نہیں چھوڑنا، تدریس کو نہیں چھوڑنا۔ تیسرا ایک اور اہم پوائنٹ جو ہمیں مدارس میں سکھایا جانا چاہیے تھا وہ نہیں سکھایا جاتا، وہ ہے آپ کا شوق ہے کہ میں مدرسہ بناؤں، کیسے مدرسہ بنا سکتے ہیں؟ آپ فارغ ہو رہے ہیں، کبھی مدارس کے منتظمین نے آپ کو یہ طریقے سمجھائے بھی آپ مدرسہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ سمجھائے؟ ہاں۔ وہ کہتے ہیں ان کا اپنا بند ہو جائے گا، ایسی بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور میرے بیٹو، پینچر لگانے والا اس کا شاگرد جب کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے شاگرد کو دکان ڈال کے دیتا ہے، بیٹا یہ لو اپنی دکان اور کام کرو، ایسے کہ نہیں؟ موٹر سائیکل مکینک جب اس کا شاگرد کامیاب ہو جاتا ہے 8-10 سال کے بعد تو وہ خوشی کے ساتھ، وہ بلکہ مجھے ساتھی نے بتایا کہ استاد جی یہ جتنے بھی اوزار میری دکان میں پڑے ہیں یہ میرے استاد صاحب نے ہی ہمیں مہیا کیے تھے۔ یہ ایک دل کا درد ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ میں نے اپنا مدرسہ قائم کیا ہے، آپ میرے ساتھ 8 سال رہے ہیں، ہم نے آپ کو نظام دیا، ماحول دیا، اساتذہ دیے وغیرہ وغیرہ۔ جس گھر میں آپ رہے ہیں جو کچھ سکھاتے رہے، آپ عملی میدان میں کرنے میں زیرو ہیں، آپ کو وہ منہج، وہ ٹارگٹ، وہ طریقہ کار دیا گیا ہی نہیں کہ بیٹو آپ نے کل جا کے کیسے ادارے قائم کرنے ہیں۔ ہاں جب بھی آپ پوچھیں مدارس کی انتظامیہ سے یہی جواب دے گی، نہیں جی حالات بہت ماڑے ہیں، ہمیں تو آکسیجن کے لگی ہوئی ہے، گزارا ہو رہا ہے، ورنہ یہ کام بہت مشکل ہے۔ بے مشکل کام ہے چھوڑ دو، رب نے کہاں کہا ہے ابھی ابن بشیر حسین یہ کام کرے، اللہ نے نام لیا میرا، مشکل ہے تو چھوڑ دو۔ سنو، تیسری میری بیٹو بات یہ ہے، آپ نے اپنے ادارے بنانے ہیں، آپ نے اپنے ادارے بنانے ہیں۔ ادارہ کیا ہے؟ جہاں آپ کا گھر ہے وہاں درخت ہوں گے نا، جو کچھ سایہ دار درخت ہے اس کے نیچے پرالی کو بچھا کے بیٹھ جانا ہے، 2-4 کتابیں حدیث کی، قرآن لے کر آؤ لوگوں میں پڑھانا چاہتا ہوں، آؤ مجھ سے پڑھو۔ یہ لمبی تاریخ ہے ان محدثین کی جنہوں نے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر محدثین تیار کیے۔ آج نام رہ گیا بلڈنگوں کا، یہ بھی لمحہ فکریہ ہے۔ VIP بلڈنگ موجود ہیں، مثلا یہ فیصل صاحب ہے، اس کے مدرسہ میں بڑی بلڈنگ موجود ہیں۔ اب
सैफ الرحمان का मदरसा है। इस जामिया की फारूक तहसील के भी मदारिस हैं, लेकिन वो कच्चे पक्के हैं, उनको बिल्डिंग की ज़रूरत है। मुझे तो ये चाहिए कि मेरा हमारा गुजारा अच्छा हो रहा है, जो मुझे फंड वगैरह मिल रहा है ये मस्जिद के नाम का, मदरसे की बिल्डिंग के नाम का, वो मैं कहूँ सर मैंने, ये मेरे बेटे हैं, ये हमारे शहर में, दीगर शहरों में, देहातों में, वहाँ हम ये पैसा लगाना चाहते हैं ताकि वहाँ भी दीनी इदारे कायम हो जाएं। ऐसे करते हैं कोई? अल्लाह की कसम, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग को गिराकर अरबों रुपए लगाना एक मशगला समझा गया है। बड़ी प्यारी मस्जिद है, बड़ी लंबी चौड़ी मस्जिद है, नाम लिए बगैर मैं कह रहा हूं, आप भी अपने इलाकों में देखें ऐसे ही हो रहा है। वो जी गिरा दो, अच्छा अब 2 करोड़ आ गया तो लगा दो। तो अल्लाह के बंदो, जो पहले वाली थी उसका क्या हिसाब दोगे अल्लाह ताला को? वो पहले वाली जो थी उसका क्या हिसाब दोगे? यानी ये गलत फितरत, गलत सिस्टम चल रहा है। ये मेरे फैसल बेटे के पास तावन मुआमनीन बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा मुआमनीन है। इसको पता भी है फलां मदरसा गरीब है, वहां भी काम की जरूरत है। इसको चाहिए ना मुआमनीन से कहे कि मोहतरम वहां भी जरूरत है, वहां भी आप तावन करें, पर इस तरह होता नहीं होता। ये गलत बातें हैं, ये गलत बातें हैं। हम अल्लाह के लिए वक्फ हैं, हमें अल्लाह की रजा के लिए सारे काम करना चाहिए। यही वजह है कि मैं गरीब और फकीर बंदे ने एक छोटा सा ट्रस्ट बनाया है, खिदमा ले असहाबिल हदीस के नाम से, खिदमा ले असहाबिल हदीस के नाम से। वेबसाइट लिखेंगे ना गूगल में, खिदमा ले असहाबिल हदीस, पूरा इसका फार्म तरीक़ेकार आपके सामने आ जाएगा। हम खुद मिस्कीन गरीब फकीर हैं, लेकिन हमें ये जज्बा है, इंशाअल्लाह वो दिन आने वाला है जब कुवैत और अरब के भी बड़े बड़े मुअस्ससात हमसे तावन लेकर अपने काम चलाया करेंगे। वो भी इंसान है ना, हम भी इंसान हैं। तो जो मुस्तहिक बेचारे उलमा जिनको मसाजिद वाले धक्के दे देते हैं, मदारस वाले धक्के दे देते हैं, बेटियां जवान हैं, गाड़ी नहीं है वगैरह वगैरह, वो हमारा फार्म में दरखास्त है, वो फिल करके हमें भेजते हैं, हम फिर तहकीक करते हैं। हस्बे इस्तिताअत जब तहकीक हो जाती है, हम भरपूर उनसे तावन करते भी हैं, करवाते भी हैं। नहीं समझ आगे समझ, यानी मदारस कैसे कायम करने हैं मैंने तरीका समझा दिया है। आपने अपने गांव के सायादार दरख्त के नीचे क्लास लगा लेनी है। आई समझो? लो जी, आप वहां बैठ जाएं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, आप वहां बैठ जाएं, रब को राजी करने के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने के लिए अल्लाह गैब के खजानों से आपकी तनख्वाह का भी इहतमाम फरमा देगा और आपके पास पढ़ने के लिए तलबा भी मुहैया फरमा देगा। यही दरख्त इंशाअल्लाह जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे गैब के खजानों से ज़मीनें भी अल्लाह आपको दे देगा, बिल्डिंग भी अल्लाह ताला आपको दे देगा। आप जो कुछ भी अल्लाह से मुतालबा करेंगे, मेरा रब सुब्हानहू व तआला आपको देता जाएगा। ये बातें बताई जाती ना, ना जी मदरसे बड़ा मुश्किल काम है, बड़े हालात टाइट होते हैं, बहुत ये भी करते फिर क्यों हो? छोड़ दो ना करना, किसने कहा करो? झूठ बोलना कबीरा गुनाह, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा मेरे बेटो, आपके गांव की मस्जिद, आपके गांव की मस्जिद, वहाँ की उलमा जो इंतजामिया है उनसे आप प्यार मोहब्बत से रहें, दिखलावे के लिए नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया है अखलाक के करीमाना से आप पेश आएँ, अखलाक से पेश आएँ, दर्स दें। तो वो मस्जिद ही आपकी दरसगाह है कि नहीं दरसगाह? वो सुबह नमाज पढ़ के सारे लोग चले गए हैं, सारा दिन मस्जिद खाली है, 2 घंटे नमाजी है ना सारे दिन में, बाकी खाली है। लोग जाएं तो आप क्लास लगा के बैठ जाएं। लो जी 8 बजे क्लास होगी, मुझे बताएं 8 बजे मसाजिद में कोई बंदा होता है? तो वो मदरसा आपका क्लास लगाएं। जब देखें जी नमाजी आने वाले हैं, 12:30 बाबे आ रहे हैं, जिन्हें बोलना है आन के, आधा घंटा पहले या छुट्टी दे दें, ले बेटो जाके पहली साहब छोड़ दो बाबों के लिए, दूसरी साहब पर बैठ जाओ, खामोशी की दुआ तो मांगो, बस
پھر بابا جی سارے نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، پھر کلاس شروع کر دیں۔ چلو مسجد میں بھی اگر کوئی، آج کل انتظامیہ بھی اچھی نہیں ہے، اکثر اللہ اچھی کر دے، مساجد کی انتظامیہ وہ مالدار ہوتی ہیں، پیسے والی ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں علماء کا احترام کیا ہے، دین کا کیا احترام ہے، وہ ایک بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ علماء کی توہین کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بیٹو آپ کام شروع کریں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کام شروع کر دیں، ایک ہفتہ نہیں گزرے گا اسی گاؤں میں آپ کو بہترین وی آئی پی بلڈنگ اللہ تعالیٰ مہیا فرما دے گا۔ فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ اچھا میں ایک دو واقعات آپ کو حوصلہ دینے کے لیے، محمد بن صالح آل عثیمین کا نام کس نے نہیں سنا؟ اللہ اکبر، ہمت نہیں ہارنی، ہمت نہیں ہارنی۔ اللہ تعالیٰ جس شخص سے جتنا بڑا زیادہ کام لینا چاہتا ہے اتنی ہی اس کو شروع میں تکلیفوں اور آزمائشوں میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اللہ اس انسان کو پختہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آگے سے بڑے بڑے کارنامے سار انجام دینے ہیں، اس کے پاؤں پختہ ہو جائیں، متزلزل نہ ہوں، ہمت نہ ہار جائے، ڈٹ جانے والا یہ انسان ہو۔ محمد بن صالح آل عثیمین قصیم شہر کی مسجد میں امام تھے۔ کیا تھے؟ امام تھے۔ 3 سال تک 5 نمازیں پڑھاتے رہے، مطالعے کا شوق تھا، مطالعہ کرتے رہے، کچھ لکھنے کا شوق تھا، فوائد وغیرہ جمع کرتے رہے۔ 3 سال تک قصیم میں ان کے پاس ایک بھی بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ اور بیٹا ماحول بنتے وقت لگتا ہے، بس بیٹھے رہے، مطالعہ کرتے رہے، دروس وغیرہ دیتے۔ 3 سال بعد ایک بچہ پڑھنے کے لیے شاید سے میں پڑھنا چاہتا ہوں، جی بیٹا پڑھو۔ اس نے پڑھا تو اللہ کی رضا کے لیے محنت ڈٹ کر کی، اس کی فیملی سے 2 بچے اور آ گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ شمس الحق عظیم آبادی میاں نذیر صاحب کا پہلا شاگرد تھا۔ جب یہ پڑھ کر واپس آئے تو انہی کے فیملی سے بھائی بھتیجے چاچے تایوں خالہ پھوپھی کے بیٹے 11 محدثین ہیں شمس الحق عظیم آبادی کے رشتہ داروں سے، جنہوں نے جا کر میاں صاحب سے پڑھا۔ اگر ہم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ پر محنت کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ سے خیر خواہی کرتے ہوئے ہم کچھ دینے کے لیے محنت کر رہے ہیں، کل کو ابن بشیر اعلان کرے جی میں فلاں پہاڑ کی چوٹی پر دورہ کروا رہا ہوں، آپ اگر نہ بھی پہنچے تو ساتھیوں سے کہیں گے بیٹا وہاں پہنچے جا کر دورہ کریں۔ یہ سچ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بہرحال ابن عثیمین سے 3 سال بعد ایک بچہ پڑھنے کے لیے آیا تو ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو باغ لگا دیا۔ جب ابھی ابن عثیمین زندہ تھے وہاں یونیورسٹی کیمپ تھی، ہزاروں طلبہ پڑھ رہے تھے۔ یہی مثال مقبل بن ہادی الوادی الیمنی کی ہے۔ مدینہ میں ایک گھر کے چوکیدار ہیں، پہرے دار نہیں ہوتے، مدینہ میں یمن کے ہیں، چھوڑ کر غریب ہیں بیچاری ادھر آ گئے، نوکری مل گئی پہرے داری کی، وہاں مدینہ یونیورسٹی کا نام سنا، پڑھنا داخلہ مل گیا، پڑھنا شروع کر دیا، کیا کمال پڑھا، بڑا پڑھا۔ پھر اپنے یمن میں چلے گئے، ان کا گھر جہاں تھا وہ بغداد کے درمیان میں، جیسے جہاں میری زمین ہے وہاں میرا گھر ہے، ہوتا نا دیہاتوں میں، وہاں جا کے بیٹھ گئے، اسی مسجد میں نماز کرنا شروع کر کتابیں لکھنی شروع کر دی، کوئی بھی نہیں آ رہا پڑھنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ 2-4 سال بعد ایک بچہ آ گیا، اس نے پڑھا، یار یہ تو بڑا مزہ قابل ہے۔ پھر دوسرا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا اے فرشتے اعلان فرما دے دنیا میں، جاؤ مقبل بن ہادی سے جا کر پڑھو۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں نا، تو کس کے لیے؟ مخلصین کے لیے، مخلصین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو کام کرتے ہیں اللہ ان کو باغ لگا دیتا ہے۔ بیٹا اسی طرح ادارے بنتے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی تھا، مقبل بن ہادی الوادعی الیمنی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ،
ان کے سامنے صحیح بخاری پڑھنے والے 2000 طلبہ تھے، وہی مقبل ہے، اسی جگہ پر بیٹھا ہے، ایک بچہ بھی نہیں ہے۔ ہمت ہار کر بیوی کہتی چلو کوئی کاروبار ہی کر لو، دکان ہی ڈال لو۔ یہ بیویاں ہی انسان کو طریق کا حصہ بنا دیتی ہیں، اور یہی بیویاں انسان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ کسی کو بھی نکمی بیوی، دنیا دار بیوی نہ دے دے۔ اللہ ہمیں وفاشیار، دین سے محبت کرنے والی بیویاں عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یہ محدثین جو بڑے بڑے گزرے ہیں، ان کی بیویوں کے حالات پڑھیں، آپ کو بیوی کا کردار بڑا مؤثر نظر آئے گا۔ بیوی جو پکڑ لے، فیصل کی بیوی پکڑ لے، نہ لکھنے دینا، یہ لکھ لے گا، بولو اس کو مارے گا، بیوی کو لتھا مارے گا، ڈنڈا مارے گا، اندر سے کنڈی لگا لے گا، وہ لکھنے دے گی، وہ باہر سے مین سوئچ بند کر دے گی، دروازہ کھڑکائے گی زور زور سے، دروازہ کھول، لکھنے دے گی نہیں۔ جب اچھی بیوی، وفاشیار بیوی ہوگی، آپ سو رہے ہوں گے، وفاشیار بیوی، دیندار بیوی ہوگی، آپ سو رہے ہوں گے، بیوی صاحبہ آپ کی خدمت کرتی نظر آئے گی، آپ کے سر میں تیل لگا رہی ہوگی کہ میرے خاموشہ صاحب بڑے تھکے ہوئے ہیں آج، چلو ان کی خدمت کر دوں، سر پہ تیل لگا دوں، ناخن اچھا، ناخن بڑے ہو چکے ہیں، چلو ناخن کاٹ دوں۔ اب میرے عزیزو، یعنی میں یہ بات بتا رہا تھا، تو اسی طرح مدرسے شروع ہوتے ہیں۔ ضلع قصور میں شام کوٹ کے پیچھے گاؤں ہے بدائی کے گاؤں ہے، وہاں ہمارے دوست ہیں ریاض صاحب، تعلیم قرآن والا حدیث والے، انہوں نے مجھے فون کیا، کہتے محترم آپ کا جمعہ ہے، ابتدائی جمعہ، آج آئیں۔ کافی دیر 5-6 سال پہلے میں گیا، چھوٹو سی مسجد، یعنی 20-25 بندے ادھر کھڑے ہو کر نماز بمشکل پڑھیں گے، 25-30 بندے، اس نے مسجد بنائی اپنے گھر میں، تو جمعہ پڑھایا، پہلا جمعہ، تو مجھے کہتا ہے شیخ صاحب میں کیا کروں؟ میں نے کہا تعلیم کیا آپ کی؟ وہ جامعہ رحمانیہ سے ماشاءاللہ فارغ، پھر اسلامیہ یونیورسٹی اسلام آباد سے بھی اس نے ایم فل کیا ہے، تھوڑی سی کوشش کر کے پی ایچ ڈی آگے وہ سکول میں ٹیچر پروفیسر وغیرہ لگ سکتا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ نے کرنا کیا ہے، مسجد بن گئی ہے، اس کو بات کرو، اسی میں بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے گا، سکول بھی چلاؤ، دین بھی چلاؤ، کھانا وانا، کیونکہ آپ غریب ہیں، غریب دیہات ہے، کھانا وانا نہیں ہم دے سکتے، بھائی جو آئیں پڑھ کر چلے جائیں، سکول بھی ہم پڑھائیں گے، فری پڑھائیں گے، اعلان کر دو، اللہ برکت ڈال دے گا۔ اچھا میں یہ باتیں کر کے ٹوٹی پھوٹی واپس آ گیا۔ اس نے پھر 7-8 ماہ بعد پھر مجھے فون کیا، تو شاہ صاحب آپ کا درس رکھا ہے ہم نے مسجد میں پھر چلا گیا تو وہاں پر کوئی 125 بچہ بچی وہاں پڑھ رہے ہیں، وہ 25-30 بندوں کی مسجد کو اللہ نے باغ لگا دیا۔ اب بچے زیادہ ہیں، مسجد ہے ہی نہیں، انہوں نے باہر تمبو اپنے دیہاتوں میں کپڑے وغیرہ فضول لے کر تمبو بنا کر ان کے نیچے بچے بٹھائے ہوئے ہیں، کہتے شاہ صاحب یہ دیکھیں ہم نے تو آپ کے کہنے پر ہم نے کام شروع کر دیا، ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، پھر میں نے ویڈیو بھی ایک بنا کر کہ جھونپڑیوں میں چلنے والا مدرسہ بھی پاکستان میں ہے، وہ پھر میں نے دوستوں سے شیئر کی کہ ہم نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو آگے لے کر جانا ہے۔ اب وہاں پر 200-250 طلبہ و طالبات پڑھ رہی ہیں، اور پورے علاقے کا ایک VIP مدرسہ ہے، سکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ جب ہم اللہ کے لیے مخلص ہوں گے، یہ اسباب وسائل اللہ تعالیٰ خود مہیا کرتا ہے، یہ اسباب اللہ تعالیٰ خود مہیا کرتا ہے۔ میں نے 9 سال پڑھایا، 8 سال ایک مدرسہ میں، 1 سال ایک مدرسہ میں، 9 سال پڑھایا، تو 9 سال کے تجربات نے مجھے یہ بات سمجھا دی کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، میں اللہ کے لیے مخلص ہوں، میں اللہ کے لیے مشورہ دیتا ہوں، یہ میرے مشورے کو روڑی پر پھینک دیتے ہیں، میں مشورہ دیتا ہوں کروڑوں سے قیمتی، یہ کہتے ہیں جی ہماری میٹنگ ہوگی نا ماہانہ، اس میں ہم رکھیں گے، کیونکہ مدرسے کا استاد تو وہ ملازم اور نوکر، اس کی بات تو مانی جانی نہیں، چلو جی وہ ماہانہ میٹنگ ہوگی نا اس میں ہم رکھیں گے۔ یعنی مدرسے کا محتمم چھوٹی سوچ کا مالک ہے، استاد بڑی سوچ کا مالک ہے، ایسے یا نا جیسے کھانچا چھوٹا ہے، مرغا بڑا ہے، قابو نہیں آئے گا۔
وہ مہینے بعد ہی میٹنگ کریں گے، مہینے بعد میٹنگ ہوتی ہے، وہ ساری باتیں شاید صاحب وہ ہم نے ہاں چلو وہ اگلی بار کر لیں گے، اللہ کی قسم اس طرح بندہ وہ بات مانتے ہی کون نہیں ہے، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ تو ہم تو بھائی اللہ کے لیے مخلص ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، جہاں بھی جاؤ اللہ کے لیے کام کرو۔ کسی چاپلوسی وغیرہ کرنے والا انسان ضائع تباہ برباد ہو جاتا ہے، اس کے علم عمل اولاد میں برکت نہیں رہتی۔ اللہ کے لیے کام کرنے والا وہ بے باک ہوتا ہے، نڈر ہوتا ہے، حق بات کہنے والا، اس میں جرت ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے لیے بولتا ہے وہ۔ اس لیے اگر مدارس میں کام کرنے کا موقع ملے تو سب سے اچھی کام کریں، کام آپ کو ٹینشنیں نہیں رہیں گی، ہے نا، بس پڑھانا ہے۔ 9 سال جو میرے پورے ہوئے تو میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے استاد محترم شریف صاحب کو 9 سالوں کی رپورٹ دی۔ میں نے کہا استاد محترم میں آپ کی سرپرستی میں کام کر رہا ہوں 9 سال سے، جیسے آپ کہتے میں کرتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دے دیں، میں نے اپنا کام کرنا ہے، آزادی میں چاہتا ہوں۔ وہ کہتے بیٹا اب ضائع ہو جائیں گے۔ یہ بھی تصور قائم ہے، جو مدرسہ بنا لیتا ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ جیسے محترم ڈاکٹر عبدالرحمن مدنی صاحب بھی اشارہ فرما رہے تھے کہ میں مدارس کے پیچھے ہو گیا اس لیے میں کوئی تحریری کام نہیں کر سکتا۔ ہاں جو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب سے استاد اتنے کام لیے ہیں، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ہزاروں علماء جامعہ رحمانیہ سے فارغ ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو یہ بھی غلط بات ہے، جو مدرسہ بنا لیتا ضائع ہو جاتا ہے، نہیں ضائع ہوتا۔ جیسی آپ کو آپ کی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ ویسے آپ کو عطا فرمائے گا، یہ سچ ہے نا۔ آپ نیت بنا لیں اچھی، یا رب العالمین میں نے مدرسہ بنا لیا ہے، میں نے پڑھانا ہے لکھنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، ہماری تنخواہیں ہماری ضروریات اللہ خود پوری کر، بات ختم ہوئی۔ آپ ذہن بنا لیں میں نے کہیں تعاون لینے نہیں جانا، میں نے کہیں پر کسی کو فون بھی نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ آپ ذہن بنا لیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بیٹھے عطا فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ فرمائے گا۔ جب آپ کی سوچ ہی اور بن جائے گی تو پھر آپ ضائع ہوں گے نا۔ تو بہرحال یعنی 9 سال میں جو میں نے کام کیے وہ کام میرے تھوڑے ہیں، 5 سال آزادی میں رہ کر جو میں نے کام کیے جو کر رہا ہوں، یہ 9 سالوں سے زیادہ کام ہے، بڑے کام ہیں۔ تو یعنی میری ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے بیٹو، تصنیف کے کام کو نہیں چھوڑنا، ٹیکنالوجی یہ ویب سائٹوں پر کام کرنا نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ مہینے بعد جب بھی آپ میرے پاس آنا چاہیں قصور میں آپ فون کر کے آ جائیں، ہفتہ ٹھہریں، مہینہ ٹھہریں، 10 سال ٹھہریں، یعنی آپ کا ذہن ہے کہ ہم سیکھیں کیسے یہ ممکن ہے، تو ہم آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ 2-4 دن میں ہم مہر بنا کے آپ کو واپس بھیج دیں گے، جاؤ جی جا کر کام شروع کرو۔ اور اس طرح ہم بہت زیادہ ساتھیوں کو تیار کر چکے ہیں الحمدللہ۔ آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے کام، جب مرضی آ جائیں، ہمارے دروازے جب تک ہم زندہ ہیں ہم سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم اچھے لوگوں کی تلاش میں، ہم نے بڑے زیادہ کام کروانے ہیں، جرح و تعدیل پر، علم حدیث پر، علل حدیث پر، علوم حدیث پر، جو بھی ہم سے اٹیچ ہے ہم اس کو کوئی نہ کوئی کام دیتے ہیں بھی یہ کام کرو، وہ کام بھی مکمل نہیں ہوتا، اگلا کام ہم کہتے ہیں یہ بھی کرنا، جلدی کرو، وہ بھی نہیں ہوتا، تیسرا کام کہتے ہیں یہ بھی کرو، دفعہ جلدی کرو، وقت پہ۔ ہاں اسی بہانے اللہ تعالیٰ بڑے زیادہ کام لے لیتا ہے۔ تصنیف و تحقیق کے کام کو نہیں چھوڑنا، جو چھوڑتا ہے وہ خیر کثیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ مجھے ان ملکوں سے بھی فون آتے ہیں جہاں دنیا ختم ہو چکی ہے، جس کے آگے کوئی آگے بندہ بشر نہیں ہے۔ کیا شیخ صاحب آپ کی کتاب ہمارے گھر میں کتابیں پہنچی ہیں، ہم نے فلاں لندن سے منگوائی ہیں کتابیں، ہم نے فرانس سے منگوائی، ہم نے فلاں ملک سے آپ کی کتابیں منگوائی ہیں۔ میں اللہ کا شکر کرتے ہوئے سجدہ کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے، مجھے پتہ نہیں ہوتا دوسری زبانوں میں کتابیں، جی شیخ ہم آپ کی فلاں زبان میں کتاب شائع کر رہے ہیں، کنورٹ کر چکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ بیٹو قلم میں بڑی برکت ہے، ہر کام میں اخلاص ضروری ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ سن لو ہمارے مدارس میں، ہماری مساجد میں بڑی کمیاں ہیں، جو سب سے بڑی کمی ہے ہم علماء ہیں اللہ کے ترجمان، اللہ کے ترجمان ہونے کے ناطے ہمارا اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے، ہمارا اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے۔ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری اور آپ کی جان ہے،
دنیا کا سب سے آسان کام تھا اللہ کے لیے مخلص ہونا. یہ کام آسان ہے کہ مشکل ہے؟ بولو. اور میرے بیٹو، ایک رب کو راضی رکھنا آسان ہے، ایک اللہ کے لیے مخلص ہونا آسان ہے. آپ کی ہر سانس اللہ کے لیے تڑپے، ہر زندگی کا لمحہ اللہ کے لیے جیے. آپ کی زبان جب بھی بولے اللہ تو راضی ہو جا، پوری کائنات آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کے اخبار ٹیلی ویژن میں جیو پر خبریں چلنے لگیں، کتابیں شائع ہو جائیں، اور جب آپ سے اللہ راضی ہے تو دنیا کی کوئی پرواہ ہوگی نہیں. ایک رب کو راضی کرنا آسان تھا، یہ تو مشکل ہو گیا ہمارے لیے. اور در کے انسان کو، مدیروں کو، محتممین کو، مساجد کی انتظامیہ کو غلط چاپلوسیاں، غلط ان کو پروٹوکول، ان کی غلط میں ہاں ملا کے یہ ہمیں آسان کر لیا، اللہ کو راضی کرنا مشکل کر لیا. ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی یہ کتاب نام مجھے بول گیا، الوابل السیب، اس سے ملتا جلتا نام ہے، ذکر الہی کے نام سے رحمت اللہ رحیق صاحب نے ترجمہ کیا ہے، ٹھینگ موڈ والے، حافظہ اللہ. اس میں یہ بات لکھی ہے. ابن قیم فرماتے ہیں، ہمارے استاد ابن تیمیہ فرمایا کرتے تھے، بیٹو صرف اللہ کو راضی کر لو، دنیا خود بخود راضی ہو جائے گی. دنیا کو چھوڑو، ناراض ہوتا ہے ہو جائے، حق پر ثابت قدمی اختیار کریں، قرآن و سنت کا ترجمان بن جائیں. جو شخص رب کو ناراض کر لیتا ہے، دنیا والے اس سے راضی ہو سکتے نہیں. عارضی طور پر 2-4 دن آپ سے راضی ہو جائیں گے، پھر آپ سے ناراض ہو جائیں گے. آپ کس کو راضی کریں گے؟ اس لیے ہم رب کو راضی کر لیں، اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے گا، اللہ ہمارے ذہن کو، علم کو وسیع کر دے گا، اللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے فقیروں کے، مسکینوں کے کاموں میں اللہ برکت ڈال دے گا. ایک وقت آئے گا لوگ مذاق کریں گے، لو جی فلاں نے بھی ادارہ شروع کر لیا ہے، آپ کے شہر میں بڑی بڑی بلند و بالا بلڈنگ موجود ہیں، اربوں خربوں روپے کی بلڈنگیں موجود ہیں، آپ نے جھونپڑی میں ادارہ کھولا، ظاہری بات ہے تبصرے تو ہوں گے نا. ہاں، ان کو کیا پتا یہ جھونپڑی میں بیٹھنے والے کا اخلاص، تقوی، اللہ کی رضا شاید اس میں کوڑ کر بری ہوئی ہے. یہی جھونپڑی میں بیٹھنے والا بڑی جلدی پوری دنیا کو فتح کر گزرے گا. محمد بن عبد الوہاب جو اپنے دور کا فقیر بندہ تھا، جس کو کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک دیہات میں کام کرتا ہے، لوگ وہاں سے بھگا دیتے ہیں. دوسرے گاؤں میں چلا گیا ہے، وہاں سے بھی بھگا دیا. تیسرے میں چلا گیا، لوگ اس کو بولنے نہیں دیتے. غلطی کیا تھی؟ وہ حق گو بندہ تھا، توحید کا پرچار کرتا تھا، بدعت و خرافات شرک کے خلاف بولتا تھا. علماء بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے تھے. ہاں، وہ در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا. لوگ علماء غلط تبصرے کرتے تھے، یہ ایک بندہ ہے، یہ بناتا نہیں اپنے نال، کسی نے بناتا نہیں، بنا کے رکھے نا. 4 دن شرک نہ بیان کرے نا، 4 دن بدعات کو اپنا لے نا. ہاں ہے نا نیوٹن، لوگو نیوٹن سارے ٹھیک ہیں، سارے ٹھیک ہے. نا 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 نہیں، حق بولنا ہمارے رب نے سکھایا ہے. اگر حق نہ ہوتا، اللہ کی قسم حق اور باطل ایک ہی ہوتے. یہ فرق اللہ نے پھر کیوں کیا؟ حق اور باطل الگ دو رستے ہیں، تو ہم نے حق کی تائید کرنی ہے. میں یہ بات آپ کو آخر میں کیا سمجھا رہا تھا؟ محمد بن عبد الوہاب، ان کے جس نے حالات نہیں پڑھے اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا. پڑھے حالات، پڑھیں. محمد بن عبد الوہاب نجدی، اپنے دور کا فقیر بندہ، مسکین بندہ، در کی ٹھوکریں کھانے والا بندہ، وہ اللہ کے لیے مخلص تھا، اللہ کے لیے مخلص تھا. میرے رب کو لوگ ٹھڈے مارتے تھے، اپنی بستیوں سے، شہروں سے باہر نکال دیتے تھے. وہ بیچارہ روتا ہوا نکل جاتا تھا، یا اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ مجھ سے کام لے لے. اس کے دل میں دکھوں کا سمندر تھا، شرک کے خلاف، بدعت و خرافات کے خلاف تلاتم خیز سمندر کی موجیں اس کے دل میں ٹھاٹھے مارتی تھیں. یا اللہ کب وقت آئے گا میں تیرے پیارے شہروں کو، انبیاء کے شہروں کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
وہی کے شہروں کو شرک سے بدعت و خرافات سے پاک کروں گا۔ پتہ آپ کو، جب یہ جو عرب بادشاہ ہیں، سعودی بادشاہ، اس وقت بادشاہ نہیں تھے، عبدالعزیز بن محمد، عبدالعزیز جو بڑے بادشاہ تھے جو ہمارے موجودہ ہیں، سلمان صاحب ان کے باپ عبدالعزیز صاحب، عبدالعزیز صاحب کے باپ کا نام محمد تھا، محمد بن سعود۔ وہ ایک اپنے شہر کے بڑے تھے، ہے نا، بڑے ایک پاورفل بندے تھے، پیسے والے تھے۔ اس کو تحریک کا پتہ نہیں چلا کہ ہمارے شہر میں کوئی محمد بن عبد الوہاب ہے، ادھر سے محمد بن عبد الوہاب ہے، دوسری طرف سے محمد بن سعود ہے۔ سعود سے نام رکھا نا سعودی عرب کا، سعود سے کیا رکھا نام؟ عرب تو پہلے تھا نا، بھی عربی ہے، عرب ہے، تو سعودی سے کیسے؟ سعود سے۔ اچھا، محمد بن عبد الوہاب گلی محلہ میں، گلی بازاروں میں شرک کی تردید، بدعات کی تردید، توحید کا پرچم علم بلند کیے ہوئے ہیں، گھر گھر رستوں گلیوں میں چوکوں چراہوں میں دعوت دے رہے ہیں۔ میرے رب کو محمد بن عبد الوہاب کی دعوت سے محبت ہوگی، پیار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کا پیغام، ان کا نام محمد بن سعود کی بیوی صحبہ کو سنوا دیا۔ بیوی کو پتا چلا ہمارے شہر میں کوئی نوجوان ہے، وہ کام کر رہا ہے، بڑا متحرک ہے، تیز ہے، ماشاءاللہ، توحید کی دعوت دیتا ہے۔ اپنے خامد سے کہا، بیوی نے اپنے خامد سے کہا، اے میرے خامد صاحب، آپ اس نوجوان کو ملیں، آپ اس نوجوان کو ملیں، اگر ہم اس کی کوئی سپورٹ کر سکتے ہیں اس کی ہم سپورٹ کریں۔ ملے، محمد بن سعود اور محمد بن عبد الوہاب کٹھے ملے ہیں، کٹھے بیٹھے ہیں، پوچھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب نے کہا، دل کی باتیں بتاؤں گا تو تم بھی مجھے بگا دو گے۔ ہاں بتا دیتا ہوں، بگا دینا، کوئی بات نہیں، پہلے بھی ظلم مجھ پر بڑے ہوئے ہیں۔ کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ملک، مقدس شہروں سے شرک کا میں خاتمہ کروں۔ ہاں جتنی میری ہمت ہے، زبان میرے پاس ہے، غریب ہوں، بھوک پیاس میں ایسے گلیوں بازاروں میں دعوت دیتا پھرتا ہوں، کوئی مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، لوگ مجھے مذاق کرتے ہیں۔ محمد بن سعود نے کہا، آپ کا بڑا اچھا پیغام ہے، میں آپ کا ساتھ دوں تو آپ میرا ساتھ دیں گے؟ محمد بن عبد الوہاب نے کہا، ہاں، میرا مرنا جینا اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ ہوگا، آئیں ہم مل کر اس ملک میں کام کریں۔ محمد بن سعود نے کچھ اپنے رشتہ داروں کو بلا لیا، محمد بن عبد الوہاب نے جو ان کے پاس تھے تھوڑے سے، تقریباً 40-50 ساتھی تھے، ان کو بلا لیا، ایک کمرے میں بلا لیا۔ محمد بن سعود نے تلوار پکڑ لی اور محمد بن عبد الوہاب نے قرآن اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، اور محمد بن سعود نے کہا، اے بیٹو، آپ نوجوان ہمارا ساتھ دیں گے؟ جی ہم دیں گے۔ محمد بن سعود نے کہا، آج کے بعد جو محمد بن عبد الوہاب فیصلہ کرے گا میں اس کو لاگو کر کے دکھاؤں گا۔ ہم اپنی بستی سے کام شروع کرتے ہیں، شریعت کے نفاذ کا، شرک و بدعات کو رد کرنے کا کام شروع کرتے ہیں، اور میرے بیٹو وہ کام شروع ہو گیا، وہ کام شروع ہو گیا۔ کیسے؟ جنگیں لڑیں، جنگیں ہوئیں، مناظرے ہوئے، بڑے بڑے مباحثے ہوئے۔ پاکستان میں اتنے شرک کے اڈے نہیں ہیں جتنے مکہ اور مدینہ میں اڈے تھے، ہر قبر مزار تھی، شرک کے اڈے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبد الوہاب کے اس غم کو بھانپ لیا، میرے رب کو پسند آ گیا غم، یہ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امیر ترین جگیردار، اربوں خربوں پتی انسان کو اللہ نے دے دیا۔ اے ابن عبد الوہاب، آپ کو پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی، کام کی ضرورت ہوگی، کتابوں کی ضرورت ہوگی، یہ میں نے اربوں روپے آپ کو دے دیے ہیں، بندہ دے دیا ہے، جو مرضی کرتے پھرو۔ یہ پورے عرب میں آج خیر ہے، امن ہے، سلامتی ہے، شرک و بدعت کا صفایا ہے۔ وہ سارا ثواب کس کو جا رہا ہے؟
محمد بن عبد الوہاب کو، محمد بن عبد الوہاب کو جو اصل بانی تھا، جتنا بھی دینی معاملات ہیں عرب کے، قضات کا سسٹم ہے عرب میں فیصلہ کرنے کا، یا دینی معاملات ہیں، وہ کس کے پاس ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد کی اولاد کی اولاد کے پاس ہیں۔ اور جتنے بھی سیاسی امور ہیں وہ محمد بن سعود کی اولاد کے پاس ہیں۔ وہ فیصلہ محمد بن عبد الوہاب کی اولاد کے بڑے بڑے عظیم لوگ قضات فیصلہ کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں، دوسرے حکمران وہ اس کو لاگو کر دیتے ہیں۔ سمجھ لاگی کیسے آپ دنیا میں فتح حاصل کر سکتے ہیں؟ سمجھ لاگی آپ کو؟ سمجھ گئے آپ کیسے مدرسے بنا سکتے ہیں؟ دنیا کا سب سے آسان کام مدرسے بنانا ہے، یونیورسٹیاں بنانا آسان کام ہے، بس اس کے لیے بندے کے پاس اہلیت ہمت ہونا۔ جب میں راجوال سے واپس گھر آ رہا، استاد جی سے میٹنگ کر کے میں نے اپنے کام شروع کرنے ہیں، میری 18,000 تنخواہ تھی، 4-5 بچے تھے، بیوی صاحبہ ہیں، تو شیطان نے دل میں بات ڈالی، اللہ کے بندے کیسے سسٹم چلائے گا گھر کا، ہے نا؟ یہ علماء کو بہت بڑا مسئلہ یہی لگا ہوا ہے، مہنگائی بڑی ہے، حالات بڑے ٹائٹ ہیں۔ اور بھائی نہیں، آپ اللہ کے لیے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خزانوں کو آپ کے لیے بہا دے گا۔ ہم اللہ کے لیے ہوتے نہیں ہیں، پھر شکوے کرتے مہنگائی بڑی ہے، حالات بڑے خراب ہیں، ہمیں پھر شکوے نہیں کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد ہو۔ شیطان نے ذہن میں بات ڈالی، فوراً اللہ رب العالمین نے میرے ذہن میں امی حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ ڈالا کہ جو رب، میرا رب اللہ سبحانہ و تعالی امی حاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو جنگل بیابان میں زندہ رکھ سکتا ہے، کھانا دے سکتا ہے۔ اسماعیل بیچارہ بھوکا تھا، دودھ خشک ہے ماں کا، کھجوریں ختم ہے، پانی ختم ہے، رو رہا ہے، زندگی موت کی کشمکش میں ہے۔ وہ کتنا اخلاص ہوگا، کتنے درد دل سے اسماعیل کی ماں حاجرہ صفا مربع میں بھاگ بھاگ کر دعائیں کرتی ہوگی، یا اللہ میرا بیٹا مر نہ جائے، میرا بیٹا بھوک سے مر نہ جائے، پیاس سے مر نہ جائے، اے اللہ ہم ابراہیم نے تیرے حکم سے یہاں چھوڑا ہے، اے اللہ تیری رضا کے لیے ہم یہاں ہیں، تو ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ بیٹو آج بھی وہی ایمان اور تقوی ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ کی قسم آج بھی آب زمزم میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گھر سے جاری کرنے پہ قادر ہے کہ نہیں قادر؟ قادر ہے۔ تو یہ فوراً میرے ذہن میں واقعہ آیا، میں نے کہا انشاءاللہ جو رب پہلے بچوں کو پالتا تھا آج سے بہتر وہ پالے گا۔ رات بھی گھر گیا ہوں، میرے چونکہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں شاگرد تھے اس وقت بھی، اب بھی ہیں۔ اسی رات امریکہ سے ہمارے شاگرد حافظہ اللہ نے فون کیا، پوچھا استاد جی کیا حال ہے، کوئی نئی تازی خبر؟ میں نے کہا نئی تازی خبر یہ ہے، میں جہاں پڑھاتا تھا سب چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہوں، اب قصور میں اپنا کام شروع کرنا ہے۔ استاد جی تنخواہ وظیفہ وغیرہ؟ میں نے کہا پہلے بھی اللہ دیتا تھا، اب بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ کہ تو استاد محترم جب تک ہمارے اندر طاقت ہمت ہے، ہم آپ کا وظیفہ کتنا وہاں سے ملتا تھا اس سے 2-3 گنا زیادہ ہم مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ وہاں میں نے 18,000 چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا نا، کہ قصور بڑا پرانا شہر ہے، یہاں کام ہی نہیں ہے نا، مدرسہ بنا ہی نہیں، میں نے بنانا ہے۔ بڑی مخالفتیں ہیں، بڑی مخالفتیں ہیں، بڑی مخالفتیں۔ ایک مسجد میں گئے 40 دن کے بعد انہوں نے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، ابھی سامان لے جاؤ۔ میں نے کہا جی کہ میں نے قتل کیا ہے، ابھی سامان لے جاؤں، ہمیں تو چھٹیوں کے بعد لے جائیں گے۔ دوسرے مولانا کہا بھی شاہ صاحب یہاں ڈیرا لگا لیں، پہلے نے شٹام نے لکھا، دوسرے نے 5 سال کا شٹام لے کر دے دیا، 5 سال نہیں 2 سال مکمل ہو گئے۔ حاسدین ہے نا اصل میں، شیطان کو یہ کام پسند نہیں ہے، حاسدین مخالفین ایسے۔ بھئی گناہ ہمارا کیا؟ گناہ یہ ہے کہ مدرسہ کو بنا لیا اس نے، قصور کو مدرسہ نہیں چاہیے، اس نے کیوں بنا لیا؟ اس نے بھی 2 سال میں اس کا بھی ایمان پورا ہو گیا، شیطان لکھا ہے۔ اس نے فون کیا شیخ صاحب آپ مدرسہ اپنا کہیں لے جا سکتے ہیں، آپ مدرسہ آگے پیچھے کہیں لے جا سکتے ہیں، معذرت۔ تو میں آگے سے کہہ سکتا تھا شیطان لکھا ہے، نہیں کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا شیخ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، باقی باتیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم کریں گے۔ میرے بیٹو آپ سوچیں گے، آپ سوچیں گے، آپ کو پتہ ہے اس کے پاس زمین نہیں ہے، چپا بھی زمین نہیں ہے، یہ بندہ کرایہ بھی نہیں دے سکتا۔ ہاں جذباتی بندہ ہے، اس کو شوق ہے دین کا کام کرنے کا۔ میری مسجد، وہ بھی تیری تو مسجد اللہ کے گھر ہے نا، اس سے ثابت ہوتا ہے یہ مسجدیں بھی کوئی
اللہ کی رضا کے لیے شاید نہیں ہے، ورنہ مجھے کام کرنے دیتے، بھی کریں کام آپ، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بل وہاں کا ہم دیتے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے مسجد کی، ہے نا، بل میں جامعہ کے تعاون سے میں دے رہا ہوں استادوں کو، ان کو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کے پیچھے لا کے کچی پکی باتیں سن کر تحقیق کرو بھائی، کہو جی آپ سے چلے جائیں۔ میں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں، باقی باتیں ہم اللہ کے سامنے عدالت لگنی ہے انشاءاللہ، وہاں بھی ہم کریں گے۔ شکریہ۔ پھر ہم اور مسجد کا رابطہ کیا، پھر مسجد والوں کوئی بھی نہیں، 40 مسجدیں تھی اس وقت قصور میں، کسی نے بھی نہ ہمیں جگہ دی۔ پھر ہم نے بلڈنگ کرائے پر لی، بلڈنگ کرائے پر لی، وہاں ہم نے کام شروع کر دیا، کرائے والے نے دھوکہ دیا۔ پھر ہم نے ایک اور مسجد میں کام شروع کر دیا، جیسے میں نے بولا نمازوں کے ٹائم کے علاوہ ہم کلاسیں لگا لیتے، جب نماز کے وقت تو ہم سیدھے سیدھے ہو کر چلو جی نماز پڑھو، آدھا گھنٹہ پہلے بیٹا بابے آنے والے ہیں بولیں گے نماز کی تیاری کرو، خاموشی کی تیاری کرو، وہاں ہم نے کام شروع کیا۔ پھر ایک اور بلڈنگ کرائے پر لے لی ہم نے، یعنی یہ ہمارے جامعہ کے حال ہے۔ ہم نے چھوڑا نہیں بھائی، کام کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ وہاں ایک تھا وہ جو گاڑیاں صاف کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، پانی سے گاڑی صاف کرتے ہیں، سروس اسٹیشن، وہاں بورڈ کا درخت تھا، بورڈ کا درخت تھا۔ ہم نے ان سے بھی بات کر لی کہ محترم ہمیں اگر اجازت دے تو ہم آپ کے بورڈ کے درخت کے نیچے کلاس لگا لیا کریں۔ یہاں تک ہم باہمت تھے، ہمیں کوئی، یہاں تک میں کہتا تھا یہاں اتنے بڑے پارک ہیں خالی ہیں، ہم وہاں تمبو لگا کر نیچے کلاسیں لگائیں گے، ہم نے چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ 5-6 دھکے دیے علماء نے، دھکے دیے عام نے نہیں، علماء نے، بڑے شیوخ نے، قصور کے مساجد کے علماء نے دھکے ہمیں دیے۔ ہم نے اللہ کی رضا مقصود تھی، یا اللہ کام کرنا ہے، کام کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے جو قصور کا سب سے بڑے لوگوں میں سے سیٹھ تھا، کروڑوں پتی ہے، ایک سیٹھ ہے، دنیا اسے ڈرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے غریب کو وہ عطا فرمایا۔ میں بھی دعائیں کیا کرتا تھا، یا اللہ عمر بن خطاب جیسا دے دے یا عمر بن ہشام جیسا دے دے، تاکہ ہمیں تو یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، ہمیں ذلیل کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کامیاب ہونے دے رہے، ہمارا گناہ کیا ہے؟ ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے ہمیں وہ بندہ دیا، 1 کروڑ روپے کی ہے زمین، جو اس نے کہا شیخ صاحب ان علماء کو آپ کی قدر نہیں ہے، آئیں یہ سب کچھ حاضر ہے، آپ کام کریں، قیامت تک کام کریں، کوئی آپ کو روکے گا نہیں۔ وہ یعنی بائی پاس ہے، وی آئی پی شہر کا ایریا ہے، باغات ہیں، بڑا پرسکون علاقہ ہے، 1 کروڑ کی زمین ہے جہاں پر یہ ہمارا ادارہ ہے، تازہ ہمارے بچے پھل کھاتے ہیں، یعنی لاہور کا بڑا مین ایریا جہاں ہمارا ادارہ ہے۔ ہاں بلڈنگ بھی آگے گئی، دوسری منزل بھی ہم نے شروع کر دی الحمدللہ، آدھی پچھلے رمضان بنا دی، آدھی اس رمضان میں یقین ہے یا رمضان کی فوراً بعد ہم وہ مکمل انٹر ڈال دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سمجھ لگی نا، شرح صدر ہو گئی ہے کہ مدرسے کس طرح بنانی، یونیورسٹی کس طرح بنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے لیے مخلص کر دے، اللہ ہمیں دین کے لیے۔ جامعہ سلفیہ کی تاریخ میں نے پڑھی ہے کس طرح یہ جھونپڑیوں کے نیچے مدرسہ شروع ہوا، آج یونیورسٹی ہے ماشاءاللہ۔ تو ہمیں یہ گر بتانے چاہیے، ہمیں یہ گر بتانے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔